لاکھوں اور کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو انبیاء علیہ السلام کے آقا، اہل ایمان کی راہ و رہنما اور بارگاہ خداوندی کے معزز ہیں، جو جان کائنات ہیں، روح کائنات ہیں، خوشبو کائنات ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، جو محبوب رب العالمین ہیں، سید الاولین بھی ہیں اور سید الآخرین بھی ہیں، راحت العاشقین بھی ہیں، سراج السالکین بھی ہیں، انیس الغریبین بھی ہیں، رحمت للعالمین بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر اپنی نور کی بارشیں فرمائی، اپنی کثیر رحمتوں کے نزول فرمائے۔ حضور علیہ السلام کے طفیل سارے انبیاء علیہ السلام کی قبروں پر حضور علیہ السلام کے والدین کریمین، آپ کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین، حضور علیہ السلام کی اولاد پاک، اہل بیت طاہر اور صحابہ کرام کی قبروں پر اللہ تعالیٰ اپنی کثیر رحمتوں کے نزول فرمائے، اور ان کے طفیل اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی اور ساری امت مسلمہ کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید، قرآن حمید، منبع عشق و داعش سے چند آیات مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہوں کہ وہ مجھے ان مقدس آیات کے زیر مفہوم حق کو سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب حضرات کو سن سنا کر اللہ وحدہ لا شریک کے فرمان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل وعلا اپنی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، قد افلح من تزکا، فلاح پاگے وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اللہ کا ذکر کرتے رہے اور نماز کی پابندی کرتے رہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، حالانکہ تم دنیا کی زندگی کو ابدی زندگی سمجھتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، بقا والی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ بات ہم نے پہلے صحیفوں اور پہلی کتابوں میں بھی نازل فرمائی، صحف ابراہیم و موسیٰ، جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا اور دوسرے انبیاء علیہ السلام پر ہم نے کتابیں نازل فرمائی۔ احباب ذی وقار، اللہ جل وعلا سب سے پہلا جو حکم ارشاد فرماتے ہیں اپنی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات کے اندر، وہ یہ حکم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے نفس کا تزکیہ کیا جائے، اپنے باطن کو، اپنے ظاہر کو پاک صاف شفاف مطہر کیا جائے، اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو حکم فرماتے ہیں کہ پھر میرے ذکر کی پابندی کی جائے، میرے ذکر کی کثرت کی جائے، مجھے یاد کیا جائے۔ پھر تیسری بات خالق کائنات، مالک ارض و سما اپنی لالائے کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں میری نماز کی پابندی کی جائے، اسے قائم کیا جائے۔ اور پھر چوتھی بات اللہ رب العزت سمجھانے کے لیے، فکر دلانے کے لیے، اور اپنی جو خلقت ہے اس کی آنکھیں
کھولنے کے لیے رب کائنات یہ فرما رہے ہیں کہ تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ دنیا کی زندگی بقا والی زندگی ہے، حالانکہ ایسے نہیں ہے، یہ تو فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، جسے قلندر لاہوری حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آتے ہوئے اذان اور جاتے ہوئے نماز، آتے ہوئے اذان اور جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت نہیں آیا اور چلا گیا۔ فرمایا یہ اتنا کم ہے وقت اس دنیا کی زندگی کا جتنا اذان اور نماز یہ باجماعت کے درمیان وقفہ ہوتا ہے، یہ اتنا کم وقت ہے۔ فرمایا تم اس سے لمبا سمجھ بیٹھے ہو، اس کے ساتھ مہینے لگا بیٹھے ہو، یہ تو ختم ہو جانے والی زندگی ہے۔ پھر فرمایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، بلکہ آخرت کی وہ زندگی ہے جو باقی رہنے والی ہے، جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے۔ پھر اس سے آگے فرمایا یہ بات ہم صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی نہیں کہہ رہے، یعنی اس امت کو ہی ہم نہیں سمجھا رہے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پہلے نبیوں کی امتوں کو بھی سمجھایا، جو کتابیں نازل کی ان میں بھی ہم نے یہ بات قرآن، زبور، انجیل میں جو صحیفے نازل ہوئے، پھر نبیوں کے نام لے کر صحف ابراہیم و موسیٰ، جو ہم نے ان نبیوں کی طرف کتابیں بھیجی، جو صحیفے نازل کیے، جو رسائل ان کی طرف ہم نے نازل کیے، ہم نے ان کے اندر انہیں بھی یہ بات سمجھائی کہ یہ زندگی ختم ہونے والی زندگی ہے، یہ باقی رہنے والی زندگی نہیں۔ ابواب ذی وقار، بڑی پیاری باتیں اللہ رب العزت نے ہمیں اس لائق کتاب کے اندر ارشاد فرمائی۔ آج کا دن بھی ہمیں ان باتوں کی ترغیب دلانے کے لیے آتا ہے، یعنی عید کے معنی بیسیکلی خوشی کے لوٹ کر بار بار لوٹنے کے، بار بار واپس آنے کے۔ ہر ایک قوم کی، ہر ایک مذہب کی اپنی عید کے اتوار ہیں، ان کے اپنے دن ہیں، اپنے انداز میں بتاتے ہیں، مگر خالق کی کائنات مالک ارض و سما نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عید عطا فرمائی، اگر بظاہر دیکھا جائے، واجب عیدوں کو دیکھا جائے تو وہ صرف 2 عطا فرمائی، اور ان کے ساتھ اگر پوری ڈیٹیل کے ساتھ حضور الاسلام کو دیکھا جائے تو 54 سے 55 جمعے بنتے ہیں، اور اسی طرح حضور کا دنیا پر تشریف لانا بھی ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے، تو یہ 57 56 سے 57 دن بن جاتے ہیں امت مسلمان کے لیے خوشی، اور ان میں بالخصوص یہ 2 جو اتوار ہیں، عید الفطر کا دن اور عید الاضحیٰ کا دن، یہ دونوں تہوار اللہ رب العزت اپنے بندوں کو انعام کے طور پر خوشی کی صورت میں لٹاتے ہیں۔ یعنی یہ چھوٹی عید، عید الفطر، اللہ روزے رکھنے والوں کو، نماز تراویح ادا کرنے والوں کو، سحری اور افطاری وقت مقررہ پر کرنے والوں کو، اور ساری پاک پرہیز کر کے رمضان کی عزت اور توقیر کو سامنے رکھ کر، اس کے ادب اور احترام کو سامنے رکھ کر، اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے گزارنے والوں کو اللہ رب العزت خوشی کے موقع پر، خوشی کے طور پر عید الفطر عطا فرماتے ہیں، اور وہ جو شریعت کی طرف سے بیڑیاں پڑی ہوتی ہیں انسان کے سارے وجود کے اندر، انسان کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، اور اس کے علاوہ ظاہری اور باطنی طور پر ہر طرح سے اپنے آپ کو صبر، تحمل، برداشت کا منبع بنا کر انسان جو اس مہینے میں رکھتا ہے، اس کی خوشی میں اللہ رب العزت نے عید عطا فرمائی۔ عید الاضحیٰ اللہ رب العزت عظیم عبادت یعنی حج بیت اللہ کی خوشی میں اور قربانی کے طور پر عید الاضحیٰ اللہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ پھر دوسرا مقصد عید کا جو فلسفہ ہے، عید کا ہمارا اسلام ہمیں بتاتا ہے، یہ فلسفہ عید کا
وجہ یہ ہے کہ یہ انسان کو در حقیقت انسانیت پر پابند رہنے کا ایک بہترین ذریعہ اللہ رب العزت نے اس عید کے دن کو بنایا. جس طرح فرض نماز ادا کرتے ہیں، اہل محلہ مسجد میں جمع ہوتے ہیں، پھر نماز جمعہ ادا ہوتی ہے، اہل محلہ سے ہٹ کر دور دراز سے لوگ بھی نماز جمعہ کے لیے جامع مسجد میں تشریف لاتے ہیں. پھر اسی طرح اس عید کو اور بڑھا دیا کہ طول و عرض سے بھی، یعنی دور دراز سے بھی لوگ تشریف لائیں اور ملیں ایک دوسرے کے ساتھ اور کندھے سے کندھا ملا کر محمود اور ایاز کا فرق ختم کر کے، بادشاہ اور غلام کا فرق ختم کر کے صف بصف ہو کر کھڑے ہوئے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول عید کا یہ ہوتا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے صبح اٹھتے اور آپ غسل فرماتے. غسل فرمانے کے بعد آقا علیہ السلام نماز فجر کی ترتیب کرتے. صحابہ اکرام کو نماز فجر باجماعت مسجد شریف کے اندر پڑھاتے. اس کے بعد حضور علیہ السلام کا یہ چھوٹی عید جو عید الفطر ہے، اس عید پر آپ کچھ نہ کچھ میٹھا نوش فرماتے. کچھ نہ کچھ اس عید پر نماز عید سے پہلے کھانا حضور علیہ السلام کی سنت ہے. پھر حضور علیہ السلام خوبصورت لباس پہن کر، صاف شفاف لباس پہن کر، خوشبو لگا کر، پھر ناخن کاٹنا، خط بنانا، مسواک کرنا، یہ ساری باتیں زیر ناف بال، زیر بغل بال، یہ ساری باتیں اس کے اندر یعنی آپ کے غسل کے اندر جمع ہوتی ہیں. سارے کام کر کے خوشبو لگا کر حضور علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک سے باہر نکلتے. اب جب باہر نکلتے تو باہر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پیاری سی سٹک لے کر، پیارا سا آسا لے کر کھڑے ہوتے. وہ آسا لے کر کھڑے ہوتے جو حبشہ کے نجاشی بادشاہ نے 3 سٹکیں یعنی 3 آسے حضور علیہ السلام کو تحفے میں عطا فرمائے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک سٹک، ایک آسا جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا. دوسرا آسا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کو عطا فرمایا. اور تیسرا آسا آپ نے توبتاً حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا. اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسا لیے کھڑے ہوتے. حضور علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک سے جب خوبصورت لباس پہن کر، بن ٹھن کر باہر تشریف فرما ہوتے تو جناب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام سے مصافحہ فرماتے اور فرمانے کے بعد آقا علیہ السلام کے آگے آگے چلنا شروع کرتے. دوسرے صحابہ اکرام بھی ساتھ ہوتے. کتابوں میں لکھا ہے کہ بڑے نرانے انداز کے ساتھ، بڑے انوکھے انداز کے ساتھ، بڑے پیارے انداز کے ساتھ، بڑے نخرے کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے چلتے اور راستے میں کبھی دائیں جاتے کبھی بائیں جاتے اور اس آسے کو گھماتے عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے. اور آقا علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کے صحابہ اور حضور علیہ السلام کی اہل بیت اطہار، وہ حضور علیہ السلام جہاں جہاں سے گزرتے لوگ راستوں میں کھڑے ہوتے اور حضور علیہ السلام کے ساتھ ملتے جاتے. جلوس کی شکل اختیار کرتا جاتا حضور علیہ السلام کا قافلہ، یہاں تک کہ جو لوگ عیدگاہ کے قریب ہوتے وہ لوگ وہاں پر حضور علیہ السلام کا انتظار کرتے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچتے یعنی عیدگاہ جب آپ تشریف فرما ہوتے تو ایک بہت بڑا ہجوم آپ کے ساتھ بھی ہوتا اور عیدگاہ کے اندر بھی ہوتا. پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار کو باز فرماتے. اس کے بعد بغیر اذان کے 6 تکبیرات آپ بغیر عیدین کے آپ نماز عید پڑھاتے اور
اور اسی کے ساتھ جوڑ کر حضور علیہ السلام خطبہ عیدین ارشاد فرماتے۔ پھر حضور علیہ السلام دوسرے راستے سے واپس آتے، جاتے ہوئے بلند آواز میں تکبیر پڑھتے اور آتے ہوئے بھی بلند آواز میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے جاتے اور صدائیں بلند کرتے واپس آتے۔ پھر حضور علیہ السلام کا دوسرا واقعہ ملتا ہے کہ اسی طرح ایک مرتبہ حضور علیہ السلام اپنے گھر سے نماز عید کے لیے نکلے، عید پڑھانے کے بعد سارے لوگ حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ کے پیچھے پیچھے چلتے۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا راستے میں ایک یتیم بچہ ہے جس کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، جوتے پھٹے پرانے ہیں، اس بچے کے ذہنی حالات اتنے کمزور ہو گئے ہیں، ہاتھ پاؤں دھلے ہوئے بھی نہیں ہیں، ایک رولا ہوا بچہ ہے۔ وہ حضور علیہ السلام سے دیکھتے ہیں راستے کے کنارے پر بیٹھا ہے، آقا علیہ السلام سیدھا اس بچے کے پاس گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹا آپ کے والدین کہاں ہیں؟ اس بچے نے کہا کہ ایک جنگ کے موقع پر وہ شہید ہو گئے ہیں، میرے والد صاحب شہید ہو گئے ہیں اور میری والدہ نے دوسری شادی کر لی، اور جو جہاں پر شادی کی ہے جو دوسرا والد ہے میرا، اس نے ساری جائیداد میرے والد کی ضبط کر کے مجھے گھر سے نکال دیا۔ اب وہ حضور علیہ السلام کو جانتا نہیں تھا کہ یہ کون۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹا اگر تجھے والد کی شکل میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مل جائیں، محمد رسول اللہ مل جائیں، کیا تم خوش ہوگے؟ اور والدہ کی شکل میں حضرت امی کی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مل جائیں تو خوش ہوگے؟ فرمایا بیٹا اگر بھائیوں کی شکل میں امام حسن اور حسین مل جائیں تو خوش ہوگے؟ بہن کی شکل میں اگر تمہیں سیدہ طیبہ طاہرہ حافظہ عابدہ ماجدہ فقیہہ محدثہ محققہ مفسرہ مصنفہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ شباب اہل الجنہ جنتی عورتوں کی سردار بہن کی صورت میں مل جائیں تو کیا تم خوش ہوگے؟ وہ بچہ جان گیا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اٹھ کھڑا ہوا خوشی کے ساتھ کہا اس سے بڑھ کر میرے لیے اور خوشی کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے اس بچے کو ہاتھ سے پکڑا، سیدھا اپنے گھر تشریف لے گئے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اسے نہلاؤ دلاؤ اور میری بیٹی فاطمہ سے حسن یا حسین کے جوڑوں میں سے کپڑوں میں سے ایک نیا جوڑا لے کر آؤ، اسے پہناؤ، جوتوں کا جوڑا لے کر آؤ، وہ بھی اسے بناؤ، خوبصورت بناؤ اسے۔ اب وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسی طرح کیا، خوب بناؤ سنگار کر کے تیار کیا، اور وہ جب گھر سے باہر نکلے تو دوسرے بچوں نے دیکھا، انہیں پوچھا کہ یہ کیا؟ اس سے پہلے تو آپ کے حالات یہ تھے۔ فرمایا اس سے پہلے میرا خیال ہوا کوئی نہیں تھا، اب محبوب خدا نے میرے ساتھ کی اوپر ہاتھ رکھ دیا، اب میرے خیال ہوا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے پردہ کرنے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کا خیال کرتے رہے اور وہ حضور علیہ السلام کی بے لوث خدمت کرتے رہے۔ احباب ذی وقار، حضور علیہ السلام کی اس ادا کو، اس انداز کو، اس اتباع کو، اس طریقے کو سامنے رکھا جائے تو یہ عیدیں ہمیں محبتوں کے پیغام دیتی ہیں، یہ عیدیں ہمیں پیار کے پیغام دیتی ہیں۔ یاد رکھیں یہ عید اس کی نہیں ہے جس نے رمضان میں اللہ کی عبادات کے اندر غفلت کی ہے، یہ عید اس کی نہیں ہے جس نے رمضان المبارک کے مہینے میں اس کی مخلوق کے معاملات میں غفلت برتی ہے، یہ عید اس کی نہیں ہے جس نے رمضان کے روزوں میں سستی اور قیدی اور غفلت کی ہے اور رمضان کے روزے نہیں رکھا، یہ عید اس کی نہیں ہے جس نے نماز تراویح کی پابندی نہیں کی، یہ عید اس کی نہیں ہے جس نے سحری اور افطاری کا اہتمام نہیں کیا، یہ عید اس کی نہیں ہے جس نے قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ اپنا رشتہ اور ناطہ اور تعلق نہیں جوڑا، بلکہ یہ عید اس کی ہے جس نے رمضان المبارک میں سحری کا بھی اہتمام کیا، جس نے رمضان المبارک میں افطاری کا بھی اہتمام کیا، جس نے رمضان المبارک میں تراویح کا بھی اہتمام کیا،
جس نے رمضان المبارک میں روزوں کا بھی اہتمام کیا، جس نے رمضان المبارک میں قرآن مجید کو پڑھا بھی سنا بھی، جس نے رمضان المبارک میں استغفار کی، اللہ کی حمد بیان کی، اس کی ثنا، اس کی توصیف اور تعریف کی، یہ ان لوگوں کی عید ہے جنہوں نے رمضان اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی اور اس کی عبادات کے اندر گزارا۔ پھر حضور علیہ السلام اس عید کے موقع پر صحابہ اکرام کی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہیں محبتوں کا درس دیتے، فرماتے میرے صحابہ تعین کر لو اس بات کا کہ ہم اس عید کی اجتماع سے یہ میسج دیتے ہیں اور اللہ کے سامنے اپنے دامن کو پھیلا کر کہتے ہیں، مولا ہم نے خطاؤں میں زندگی گزار دی، مولا ہم نے غفلتوں میں زندگی گزار دی، مولا ہم نے سستی اور کائلی میں زندگی گزار دی، ہم نے جاگتے ہوئے بھی سو کر زندگی گزار دی، ہم تیرے احکامات سے اور تیری مخلوق کے احکامات سے، یعنی تیرے حقوق سے اور تیری مخلوق کے حقوق سے غفلت کے ساتھ ہم نے زندگی گزار دی۔ اے اللہ آج عید کے دن تیرے ساتھ عہد کرتے ہیں کہ ہم زندگی میں گناہ کی طرف نہیں جائیں گے، ہم تیرے معاملے میں اور تیری مخلوق کے معاملے میں غفلت نہیں برتیں گے۔ فرمایا دوسرا اللہ کے ساتھ یہ، اے اللہ عز و جل ہم نماز سے بندگانہ کی پابندی کریں گے، ہم تیرے حقوق کو تیری مخلوق کے حقوق کو بجا لائیں گے۔ اور یہی اس اجتماع کا میسج بھی ہے، پیغام بھی ہے۔ سامعین کرام، خدا را یہ عیدیں من کو مارنے کا نام کہلاتی ہیں، یہ عیدیں اپنے غرور اور تکبر کو بچانے کا میسج دیتی ہیں، یہ عیدیں اللہ کے بڑے بڑے غرور، تکبر، حسد، کینہ، بغض، کوئی برادریوں کے تعصب کے اندر، مسلکوں کے تعصب کے اندر، کوئی جماعتوں کے تعصب کے اندر، گروہوں کے تعصب کے اندر پڑا ہوا ہے۔ کسی کو مال پر گھمنڈ ہے، کسی کو جائیداد پر گھمنڈ ہے، کسی کو بیٹوں پر گھمنڈ ہے، کسی کو طاقت پر، کسی کو برادری پر گھمنڈ ہے۔ یہ عیدیں ہمیں عاجزی کا درس دیتی ہیں، یہ عیدیں ہمیں محبتوں کا درس دیتی ہیں، ہمیں پیار کا درس دیتی ہیں۔ خدا آج سے تعین کرو کہ ہم جس کے ساتھ ناراض ہیں ہم اس کو سب سے پہلے سلام کریں گے، اور آج ہم دل سے اسے معاف کرتے ہیں، اور آج کے بعد ہماری اس کے ساتھ سختی ختم۔ میں یہ کام الحمدللہ سب سے پہلے صبح کر کے آیا ہوں۔ میرے والد صاحب کا جس نے جنازہ نہیں کیا، میں نے اسے بھی سب سے پہلے میں نے کہا میں نے لوگوں کو میسج دینا ہے، میں نے سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیونکہ میں نے میسج دینا تھا۔ آگے دوسرے کی مرضی، آپ نے بھی یہی عمل کرنا ہے، اب اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ خدا را آج اسے یہاں سے جائیں باہر جو ناراض میرے السلام علیکم، اور یہی بات لے کر جائیں تو انشاءاللہ